آج ہم دیکھیں گے جو جابز آئی ہیں پی پی ایس سی میں نرسنگ کی پی پی ایس سی کے تھرو۔ تو سب سے پہلے ہم نے گوگل پہ آنا ہے، گوگل پہ یہاں پہ آ کے ہم نے ٹائپ کرنا ہے کہ پی پی ایس سی، تاکہ ہم وہاں سے ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکیں اور ساری ڈیٹیل پڑھ سکیں۔ ہم گوگل پہ آ گئے اور یہاں پہ ٹائپ کر دیا ہم نے پی پی ایس سی۔ یہاں ٹائپ کرنے کے بعد ہم اسے انٹر مار دیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ویب سائٹ آپ نے یہ والی اوپن کرنی ہے PPSC.gop.pk، ٹھیک ہے، یہ والی ویب سائٹ۔ اس پہ جیسے ہی کلک کیا نیچے آ گئے، ہم جابس والے سیکشن میں آئے ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 27، یہ 27 نمبر اشتہار ہے، اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے، تو ہم اس کو ذرا بولڈ کر کے دیکھ لیں گے کہ جناب اس میں کون کون سی جابز آئی ہیں اور کتنی جابز آئی ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم نے کلک کر کے اور جناب دیکھ لینی ہے۔ یہ میں نے یہ اشتہار ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اب میں اسے اوپن کر لوں گا۔ اس کو کلک کیا ہے ہم نے، جیسے یہ اوپن ہوگا ہمارے پاس تو اس میں ساری چیزیں 1 بائی 1 ہم گو تھرو کر لیں گے۔ اب یہ اوپن ہو گیا، اس کو جناب میں نے زوم آؤٹ کر لیا تاکہ آپ کو اشتہار آسانی سے نظر آ جائے۔ یہ دیکھیں، اشتہار نمبر 27 ہے 2025 کا، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اشتہار ہے۔ یہ اس ڈپارٹمنٹ میں جابز ہیں۔ یہ ساری جابز جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ MBBS سے ریلیٹڈ، ڈاکٹروں سے ریلیٹڈ جابز ہیں۔ یہ تھوڑی ہیں، کوئی سی میں 1 2 3 ایسے سیٹیں ہیں، تو ہم نے متعلقہ نرسنگ کی جابز دیکھنی ہیں۔ یہ جناب ہم نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے آ جائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ جناب 289 سیریل نمبر پہ کیس نمبر 9 RD 2025 3599 سیٹ ہیں۔ اچھا، اوپن میرٹ کی 3311 ہیں، اور یہ اسپیشل پرسن کی 108 ہیں، اور مینارٹی کوٹے کی جو کرسچن وغیرہ ہوتے ہیں ان کی 180 ہیں۔ یہ 4 نرس جو ہے یہ ریگولر بیس پہ سیٹ ہیں 16 سے کل کی۔ اب یہ دیکھیں، یہ 4 سال کی آپ کے پاس 4 ایئر BSc نرسنگ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے، اور اسے ڈگری ہونی چاہیے، اور رجسٹریشن ہونی چاہیے PNC سے، یا اگر یہ نہیں ہے تو ڈپلومہ ہونا چاہیے جنرل نرسنگ کا اور مڈ وائفری کا، اور رجسٹریشن پاکستان نرسنگ PNC سے رجسٹریشن ہونی چاہیے، یا یہ ہونی چاہیے یا جناب آپ کے پاس یہ ڈپلومہ ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ کہہ رہا ہے کہ پریفرنس جو ہے ان کو دی جائے گی جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے جنہوں نے وہ ڈگری یا یہ 2 ڈپلومے کر رکھے ہیں، تو یہ لوگ اس میں ایلیجیبل ہیں۔ فیمیل کے لیے یہ ساری سیٹیں ہیں، 21 سے 28 اور 8 سال کی ریلیکسیشن ہے، تو 36 سال تک جس کی ایج ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ جس کی ایج ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ یہ فیمیل اور ٹرانسجنڈر یہ جو ہیں اس میں ایلیجیبل ہیں، میل اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے بات مائنڈ میں رکھ لینی ہے۔ تو یہ جناب جنڈر کا مزید بتایا ہوا بھی ہے اس نے، فیمیل اور جناب ٹرانسجنڈر یہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈومیسائل آپ کے پاس پنجاب کا ہونا چاہیے، باقی صوبے والے اپلائی نہیں کر سکتے۔ جاب بھی آپ کی پنجاب میں کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کا سلیبس بتایا ہوا ہے کہ 100 نمبر کا MCQs کا 90 منٹ کا پیپر ہوگا، اور یہ جناب آپ کا کوالیفیکیشن ریلیٹڈ MCQs ہوں گے 90 کے 100 کے 100 سوری۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھ لیں، اب مزید ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ امپورٹنٹ نوٹس یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے تاکہ ساری کنفیوژن جو ہے نا وہ دور ہو جائے۔ اب دیکھیں، پہلی بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ لوگ جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس PNC کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، اور یہ جناب کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے پہلے کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کارڈ جو ہے وہ آپ کو چاہے کلوزنگ ڈیٹ کے بعد ملے یا کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے مل جائے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس رجسٹریشن جو ہے وہ اس اشتہار کی کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے پہلے ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ جو ہے وہ کہتا ہے اس کا پروف بھی آپ نے دینا ہوگا۔ اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جناب اس اشتہار کی کلوزنگ ڈیٹ کیا ہے، یعنی وہ یہ چیز بتا رہا ہے کہ جناب اس اشتہار کی جو بھی کلوزنگ ڈیٹ ہوگی اس سے پہلے پہلے ہم آپ کے پاس اس کی PNC کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے ہمیں پروو کرنا ہے اور بتانا بھی ہے، چاہے کارڈ آپ کے پاس بے شک بعد میں آ جائے، لیکن اشتہار کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے 18 جولائی، اس سے پہلے پہلے کی ہونی چاہیے۔
رجسٹریشن آپ کی یہ دیکھیں 18 جولائی لاسٹ ڈیٹ ہے. اس لاسٹ ڈیٹ سے پہلے کیجیے. آپ کے پاس PNC کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو دین آپ کے لیے ایشو ہو سکتا ہے. اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ جناب جن کا کارڈ ایکسپائر ہو گیا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا کارڈ آلریڈی ہوتا ہے تو وہ ایکسپائر ہو گیا تو آپ اسے رینیول کروا لیں. بے شک بعد کی ڈیٹ میں 18 جولائی کے بعد بھی وہ آئے گا تب بھی وہ ایکسیپٹیبل وہ ہوگا. جن کا کارڈ ایکسپائر ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اب اس میں جناب ہمارے پاس یہ اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں بتائی ہوئی ہیں انفارمیشن کہ جناب مزید احتیاط یہ کرنا ہے اپلائی کرتے وقت. تو یہ ہم آسان لفظوں میں ان کو پڑھ لیتے ہیں، 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ کہتا ہے کہ جناب اپلیکیشن فی وغیرہ سارا، ریٹن ٹیسٹ کیا ہوگا، انٹرویو کی ڈیٹ شیٹ، وہ جو بھی آپ نے انفارمیشن چاہیے PPSC کی ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہیں وہاں آپ نے جا کے دیکھ لینی. وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سلیبس وغیرہ ہر چیز وہ وہاں پہ انہوں نے بتا رکھی ہے. دوسرے نمبر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کی ڈیٹ جو وغیرہ جو ہے وہ بھی ہم PPSC کی ویب سائٹ پہ اناؤنس کریں گے، وہاں سے آپ نے دیکھتے رہنا ہے، ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے پوائنٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا اب جناب ہمارے پاس وہ تیسرے پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جو جناب فیڈرل گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ، آٹونومس باڈیز آف فیڈرل گورنمنٹ یا اینڈ دوز آف لوکل باڈیز، ان کے جو امپلائیز ہیں وہ جناب ہمارے پاس اگر ان جابس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایج ریلیکسیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جناب ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چوتھے پوائنٹ میں کہ وہ سمجھتے ہیں ان کی ڈگری جو ہے وہ ایکیولنٹ ہے، انہوں نے کچھ اور ڈگری فارن سے کی ہوئی ہے جو نرسنگ کے ایکیولنٹ ہے تو وہ اس کا ایکیولنسی سرٹیفکیٹ پیش کر دیں کمیشن کے سامنے. جب بھی کمیشن کہے یا انٹرویو کی ڈیٹ یا جناب انٹرویو سے پہلے بھی کمیشن کہہ سکتا ہے تو اگر وہ ایکیولنس سرٹیفکیٹ جمع کرا سکتے ہیں اس کا پروف تو ان کی کوالیفیکیشن کنسیڈر کر لی جائے گی. ادروائز وہ کینسل تصور ہوں گے اگر جناب وہ پروف نہیں کرتے تو. ٹھیک ہے. یہ یعنی BS نرسنگ کے ایکیولنٹ جاب ہو یا جناب یہ جو 2 ڈپلوماز ہیں نرسنگ اور مڈ وائفری، اس کے ایکیولنٹ اگر کوئی ڈپلوما کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کہے کہ میں ایلیجیبل ہوں تو اس نے اپنا ایکیولنس سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جناب آپ نے کمیشن جب بھی کہے اس کے سامنے پیش کرنا ہے. اچھا اس میں اب آ جاتے ہیں 5ویں پوائنٹ پہ. وہ کہتا ہے کہ جناب رجسٹریشن کا پروف جو ہے وہ وہی بات کہہ رہا ہے کہ ریلیونٹ باڈی سے آپ کو جناب رجسٹرڈ ہونا چاہیے. یعنی یہ لوگ نرسنگ والے لوگ PNC سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ PMDC سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، بالکل ایسی رجسٹریشن کارڈ ہونا چاہیے، نمبر ہونا چاہیے. اچھا وہ جناب چھٹے پوائنٹ میں کہہ رہا ہے ان سروس لوگ جو ہیں وہ NOC لے کے اپلائی کریں اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے. اگر وہ NOC نہیں لیتے تو پھر وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی بعد میں. اور اس میں NOC کے لیے کہ آپ نے یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ NOC آپ جو ہے یہ ٹیسٹ کے بعد بھی لے سکتے ہیں. یہ PPSC کی طرف سے ریلیکسیشن ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ NOC ٹیسٹ سے پہلے ہی اگر بنوا لیں اور اللہ نہ کرے ٹیسٹ ان کا پاس نہ ہو تو پھر NOC بنوانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ اگر ٹیسٹ دیں اور کوالیفائی کر جاتے ہیں اور دین آپ NOC بنوا لیں تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور PPSC کی طرف سے کوئی آپ کو ایشو بھی نہیں ہوگا. یہ اس میں NOC کے لیے ریلیکسیشن ہوتی ہے کہ یہ آپ کلوزنگ ایڈورٹائزمنٹ کی کلوزنگ ڈیٹ کے بعد بھی آپ بنوا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ٹیسٹ سے پہلے بنوانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات بندے کی تیاری نہیں ہوتی یا ٹیسٹ میں اپیئر نہیں ہوتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا وہ جناب 8ویں پوائنٹ میں پھر وہ ہمارے پاس وہ کہہ رہے کہ PEC نمبر ہے، PNC نمبر، PMDC نمبر، جو بھی آپ ریلیونٹ باڈی سے رجسٹرڈ ہیں وہ آپ نے ہمیں دکھانا ہے، بتانا ہے. اچھا جو ٹوٹل مارکس آپ نے حاصل کیے ہوں ڈگری وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر ہونے چاہیے. اچھا مزید وہ آگے بتا رہا ہے کہ کوئی انفارمیشن مزید چاہیے جو PPSC کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے، کسی کے جھانسے میں نہیں آنا اور یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور آپ نے ہر انفارمیشن کے لیے PPSC کی ویب سائٹ کو دیکھنا ہے. وہ اس کے لیے یہ چیزیں بتا رہا ہے. باقی وہ کہتا ہے کہ جناب اپلائی کا طریقہ کار یہ اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میرے YouTube چینل پہ موجود ہے. آپ وہاں سے 1 بائی 1 اسٹیپ میں اس کی آن لائن فیس کے بارے میں، اپلائی کے بارے میں کمپلیٹ گائیڈ کیا ہوا ہے، وہاں سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی. اور یہ جناب ہمارے پاس اس کی دیکھ لیں کہ یہ کلوزنگ ڈیٹ اس کی 18 جولائی ہے. اور یہ فون نمبر ہے اگر کوئی انفارمیشن لینی ہو. یہ ویب سائٹ ہے PPSC کی اور یہاں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان سے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.